اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اور نہایت ہی محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو اپنے یوٹیوب چینل Q.Grammar پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج تقریباً 2 مہینے کے بعد ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے بہت شدید قسم کی ایک بیماری آ گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے میں ہاسپٹلائز بھی رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دوبارہ زندگی دی اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ امتحانات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی مشکل کی شکل میں، کبھی آپ کے یعنی کہ رزق کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً آزمائش میں ڈالے گا، اور یہ میرے اوپر تقریباً یہ تیسری بار ایسا موقع آیا کہ میں سمجھ لیجیے موت کو چھو کر واپس آیا۔ تفصیلات زیادہ ہیں، مختصراً یہ کہ ایک بار 2009 میں مجھے ایک چھوٹی سی سرجری تھی، اس کی دوران مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا، اور 15 سیکنڈ کے لیے میرے ہارٹ بیٹ بند ہو گئی، اور مجھے کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا سنبھل جاؤ۔ تو اللہ نے سنبھلنے کا موقع دیا، اور اس وقت سے اللہ کے فضل سے پھر جو سلسلہ چل رہا تھا سیکھنے سکھانے کا، اس کو میں نے اور زیادہ تیز کیا۔ یہی سمجھا کہ بس موت تو آ گئی تھی، فرشتے میری روح قبض کر کے لے گئے تھے، لیکن اللہ نے مجھے مہلت دی اور فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ، اس کو ایک اور موقع دو، ابھی اس کی جنت نہیں بنی۔ تو الحمدللہ اس کے بعد جو بھی کوشش چلتی رہی، پھر 2017 میں آج سے 2 سال پہلے پھر ایک موقع آیا، پھر میری حالت ایسی ہوئی کہ سمجھ لیجیے زندگی اور موت کی کشمکش۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور ابھی یہ 2 مہینے پہلے جو معاملہ ہوا میرے ساتھ، سب دوستوں اور بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک تو جب آپ خصوصی طور پر جب اللہ کے دین کے اوپر چلنے سیکھنے سکھانے کا کام کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا کہ آپ اپنے وعدوں میں، اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ اور پھر اس وقت سے الحمدللہ جب سے یہ میرے 2017 میں معاملہ ہوا تھا، تو پھر ہی میں نے سوچا تھا کہ یہ جو میں اپنا گرامر سیکھی ہے، میں سکھا رہا ہوں، اس کو ایک نئے انداز میں پیش کروں۔ یوٹیوب پہ الحمدللہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ عامر سہیل صاحب ہیں، اور نوید احمد صاحب ہیں، کویت سے کرتے ہیں، طارق صاحب ہیں، ان کی بھی ویڈیوز بہت ہیں، اور چند اور لوگ بھی ہیں۔ تو وہ لوگ سارے بورڈ پہ لکھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی پریزنٹیشن بنائی جائے۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے، اور اس میں بڑا وقت درکار ہے۔ میں یہاں سعودی عرب میں جاب کرتا ہوں، اور 10 گھنٹے میری ڈیلی کی جاب ہے، 48 گھنٹے پورے ویک میں کرنے ہوتے ہیں، اور 2 دن ویک میں آف ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے ٹائم کو مینیج کر کے میں نے سوچا کہ اس کو انشاءاللہ بنائیں گے، کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سٹارٹ کیا۔ اور ہماری جو گرامر کی کلاسز ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری 27 اور 28 لیکچرز ہیں میرے خیال میں، وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن پاک شروع کیا، اور سورہ الفاتحہ سے پہلے نماز کا ترجمہ وہ بھی ریکارڈ کروایا، اور پھر سورہ الفاتحہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بیماری آ گئی۔ تو اللہ کے فضل سے جو اس کلاس کا موٹو ہے ہمارا یہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور بار بار میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اور یہ جو موقع دیا، اس میں میکسیمم اگر میں یہ پورا کا پورا قرآن پاک اس انداز میں پریزنٹیشن کے ساتھ بنا کے پیش کر سکوں، گو کہ بہت لمبا سفر ہے. اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا، نہ چاہے تو جتنی بھی زندگی کے سانسیں ہیں انشاءاللہ اس کو وہاں تک لے کے جائیں گے. آپ ویورز کو صرف میرا پیغام یہ ہے کہ یہ بڑے خیر کا کام ہے، اور الحمدللہ یہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یوٹیوب ہے یہاں پہ، آج اس دور میں یہ مواقع ہیں کہ یہ میسج ایک گلوبل میسج ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ اردو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اس میں صرف یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ابھی تک ہمیں یعنی اگست میں 20 اگست کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور ابھی اس کی ویورشپ بالکل بہت کم، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ اس کو انشاءاللہ پریزائی ملے گی، لیکن ابھی شاید چونکہ اس کی اس طرح سے پروموشن نہیں ہو رہی تو بہت سارے لوگوں تک یہ نہیں پہنچا. یہ صدقہ جاریہ ہے. ہمیں تو جو اللہ نے زندگی دی، جو مواقع دیے، اپنی جو محنت اور جو ہماری کوشش ہے اور جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، وہ ساری کی ساری ہم نے اس میں لگا دی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جتنا ہو سکے کریں، اور اس کو ریکارڈ کروا کے ایک یعنی یوٹیوب میں، یہ جب تک یوٹیوب ہے یہ چلتا رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. آپ کی پارٹیسپیشن اس میں اتنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس کے سبسکرائبر بنیں، زیادہ سے زیادہ اس کی ویورشپ ہو، تاکہ کم از کم یہ ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب اس چینل کو ہی ڈیلیٹ کر دے. ہوتا ہے کہ جب ایک چینل گرو اپ نہیں ہو رہا تو شاید وہ کر بھی دیتے ہیں. مجھے چونکہ میں یہاں سعودی میں رہتا ہوں، مجھے اس بارے میں یوٹیوب کے چینل بنانے میں بڑی مشکلات درپیش ہوئی. کوئی سکھانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو اپنی ہی کوشش سے سارا کچھ کیا الحمدللہ. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یوٹیوب کا کیا ان کا کرائٹیریا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہو جائیں گے جب، اور اس کی ویورشپ بڑھ جائے گی، تو انشاءاللہ یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے، اور جب تک اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم اس کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. تو اس کو مزید تعاون کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیے، اور انشاءاللہ اب ہم آج کے بعد سے اس کو ریگولر شروع کر رہے ہیں. اور سب سے پہلا انشاءاللہ جو ہمارا آج کے بعد کا سبق ہوگا وہ سورہ الفاتحہ کے اوپر احتسابی نکات ہوں گے. یہ بڑے اہم ہوں گے. جب ہم کوئی صورت ختم کریں گے یا کوئی خاص ٹاپک ختم کریں گے تو اس کے اوپر احتسابی نکات ضرور ہم پیش کریں گے. ایک طرح سے قرآن فہمی بھی ہو جائے گی، اور ایک طرح سے اپنا احتساب بھی ہو جائے گا کہ ہم قرآن کو کس انداز میں ہم نے لیا ہوا ہے اور قرآن کو کس انداز سے ہم نے لینا ہے. سورہ الفاتحہ بہت اہم سورہ ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کے احتسابی نکات بڑے اہم ہوں گے. انشاءاللہ اس کے ریکارڈنگ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شروع کرتا ہوں. تو آپ سب سے ایک بار پھر تعاون کی درخواست ہے کہ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور تاکہ یہ ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، لوگ اس کو سیکھیں. یہ خیرکم من تعلم القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، اس میں صرف قرآن کا ناظرہ پڑھ لینا، پڑھا دینا ہی اس کی تعلیم نہیں ہے. خیرکم، تم میں سے خیر والے لوگ ہیں، تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. تو سیکھنا صرف پڑھنا، ناظرہ پڑھنا نہیں ہے. سیکھنے میں اس کی گرامر شامل ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ شامل ہے. اس کو ہمارے بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بے راہ روی کا اختیار کے رستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں اپنی موت اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. تو نوجوانوں سے درخواست ہے اس کے ساتھ جڑیں اور اس مشن کو لے کر چلیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم.